اور پیغام غدیری ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر بلند فرمایا اور اعلان فرما دیا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس منظر کا کیا خوبصورت احاطہ فرما رہے تھے اپنے خاتم میں جناب ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی، اللہ ان کے قلم میں اور برکتیں عطا فرمائے، رنگا رنگ مضامین انہیں ہمیشہ اللہ عطا فرماتا رہے۔ آئیے اگلی حاضری سے پہلے چند قیمتی الفاظ خواجہ صاحب توجہ اور محبت کا طالب جہاں سے سرور صاحب نے چھوڑا ٹھیک اسی مضمون کے ساتھ ملتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا۔ علی علی نہ کرے جو کوئی یقین کے ساتھ، اگر باقی لوگ بھی محبت سے بولیں تو ذرا بہت اچھا ماحول بن جائے گا۔ کرسیوں کا ایک اپنا اثر ضرور ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن فقیر ہر حالت میں فقیر ہوتے ہیں، وہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے نشست و برخاست کی قید سے آزاد ہو کر جو محبت کا احاطہ جس میں ہم قید ہیں اس کے اسیر ہو کر ذرا سبحان اللہ اور ماشاء اللہ پکارتے رہیے۔ علی علی نہ کرے جو کوئی یقین کے ساتھ، وہ اپنے آپ کو سمجھے منافقین کے ساتھ۔ علی علی نہ کرے جو کوئی یقین کے ساتھ، وہ اپنے آپ کو سمجھے منافقین کے ساتھ، ہے جن کے سینوں میں بغض شہ نجف کا مرض۔ ایک مشورہ دیکھیے بڑا سادہ سا ہمارے ایک دوست نے دیا ہے جن کے سینوں میں بغض شہ نجف کا مرض، وہ مشورہ تو کریں دل کے ماہرین کے ساتھ۔ کہہ دیجئے ذرا سبحان اللہ۔ ہے جن کے سینوں میں بغض شہ نجف کا مرض، وہ مشورہ تو کریں دل کے ماہرین کے ساتھ۔ یہ دل کے ماہرین جو ہیں وہ سادہ والے نہیں ہیں، یہ روحانی ماہر ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ بغض علی کا مرض کیسے جاتا ہے اور مولا علی کی محبت اور مودت کا لنگر ملتا کہاں سے۔ ایک اور قطع خواجہ صاحب دیکھیے گا، جسے علی کی محبت گراں گزرتی ہے وہ بارگاہ رسالت میں باریاب نہیں۔ جسے علی کی محبت گراں گزرتی ہے وہ بارگاہ رسالت میں باریاب نہیں۔ خدا کے فضل سے حب علی سعادت ہے، خدا کے فضل سے حب علی سعادت ہے، مگر یہ قلب منافق کو دستیاب نہیں۔ خدا کے فضل سے حب علی سعادت ہے، مگر یہ قلب منافق کو دستیاب نہیں۔ ایک شعر بہت قیمتی شعر اور قرآنی اشاروں سے مزین شعر ہے۔ خواجہ صاحب ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب حافظ صاحب لکھیے گا، کہہ گئے صرف علی فزت و رب الکعبہ۔ مصرے پہ دھیان رکھیے اور دوسرا مصرے کا مضمون سنیے۔ کہہ گئے صرف علی فزت و رب الکعبہ، ورنہ انسان لفی خسر سے آگے نہ گیا۔ کہہ گئے صرف علی فزت و رب الکعبہ، ورنہ انسان لفی خسر سے آگے نہ گیا۔ ایک قطع آپ کے ذوق کا عوامی انداز ہے قطع، اس کے بعد اگلی حاضری سماعت کرتے ہیں۔ پہلا ہی مصرع بڑا خوبصورت ہے، دوسرا مصرع بالخصوص عدو آل احمد سے میں کیوں کر دوستی رکھوں، عدو آل احمد سے میں کیوں کر دوستی رکھوں، مسافر خلد کا ہوں ساتھ اپنے دوزخی رکھوں۔ جن کے سینوں پہ ذرا چمک آئی ہے ماتھوں پہ وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے رہے سبحان اللہ آپ کو خوش رکھے۔ عدو آل احمد سے میں کیوں کر دوستی رکھوں، مسافر خلد کا ہوں ساتھ اپنے دوزخی رکھوں۔ یہی معیار الفت ہے تقاضا بھی وفاؤں کا، علی کا جو بھی دشمن ہے میں اس سے دشمنی رکھوں، علی کا جو بھی دشمن ہے میں اس سے دشمنی رکھوں۔ آئیے اگلی حاضری سماعت کرتے ہیں۔ عرض وطن کے بڑے سینئر ثناخوان رسول ہیں، رنگ اعظم کی جھلک آپ کے سامنے نمایاں ہونے والی ہے۔ عرض وطن کے استاد سینئر ثناخوان رسول مکرم و محتشم جناب عبد الوحید چشتی صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیے، اپنے حصے کی حاضری پیش کرنے کی سعادت پائیے۔ جناب الحاج عبد الوحید چشتی۔
ہمارے محترم خواجہ صاحب آج کی تقریب کے صدر نشین سالار طریقت سالار چشتیہ حضرت خواجہ غلام قطبالدین فرید صاحب دامت برکاتہ العالیہ جلوہ کر ہو رہے ہیں. محبتوں سے عقیدتوں سے استقبال فرمائیے. نعرہ تکبیر. ہاتھ کھڑے کر کے کہیے نعرہ تکبیر, کہیے نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. پھر سے کہیے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید, اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید, اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. پھر سے کہیے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید, حق فرید یا فرید. حاضرین گرامی قدر, معزز شرکائے تقریب, ہماری خوش بختی ہے آج کی تقریب کے صدر نشین ہمارے مقبول محترم, ہمارے سر کے تاج, اللہ کریم آپ کا عزت والا برکت والا سایہ ہم فقیروں کے سر پہ تا دیر سلامت رکھے. حضرت خواجہ صاحب غلام قطبالدین فریدی دامت برکاتہ العالیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ حضرت خواجہ محمد یار فریدی گڑی شریف ضلع رحیم یار خان جلوہ گر ہوئے. ہم سبھی میں قلب سے آج کی مبارک تقریب کے صدر نشین خواجہ صاحب کا استقبال کرتے ہیں. محبت کے فراوان جذبوں کے ساتھ آپ کی صحت سے لیے دعائیں خیر فرماتے ہوئے اپنے ہاتھ بلند کرتے ہیں. اور میں گزارش کروں گا جناب الحاج عبد المحید چشتی صاحب, اتنی مصروفیت کے باوجود حضرت گرامی قدر, میں ایک عرضی حکم کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جتنے بھی پیر بھائی تشریف فرما ہے وہ وہیں سے اپنی نشستوں سے ہی اپنی محبتیں اپنے سالار, اپنے مخدوم اور اپنے سردار کی خدمت میں پیش کیجیے. اور بوسہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے بھی آپ سے گزارش ہے کہ پھر کسی وقت انشاءاللہ جب موضوع وقت ہوگا تو انشاءاللہ یہ ساری عمر کے سلسلے ہیں, یہ عزتیں چلتی رہے گی. کوشش کریں وہیں بیٹھ کر اپنی محبتیں اپنی عقیدتیں خواجہ صاحب کی خدمت میں پیش کریں. دور سے سلام کیجئے, اشارے سے سلام کیجئے, اپنی محبت پیش کیجئے اور کوشش کیجئے کہ یہاں نشست کے قریب تشریف نہ آئے تاکہ آپ کی طبیعت میں اور صحت میں مزید خلل نہ آئے اور بڑی محبت سے یہ سلسلہ کنٹینیو ہو عزت اور وقار کے ساتھ. تمام دوستوں سے درخواست ہے آپ اپنی نشستوں سے تشریف رکھیں. دعا گو ہے اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں خواجہ صاحب کا قدر سایہ ہم بھی قائم رکھے. تشریف رکھیے درود پاک پڑھیے بلند آواز سے اور خواجہ صاحب کی نعت کے چند اشعار پیش کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. نعت کا مجھے حکم ہوا ہے, راشد صاحب نے خصوصی طور پر بتایا کہ میں کوئی نعت کرنا چاہیے.
مرشداں یہ دعا ہے سید مرشداں یہ دعا ہے سید مرشداں تیرے آستانے پہ سر رہے میری سجدہ ریزی چمک اٹھے میری سجدہ ریزی چمک اٹھے جو نصیب میں تیرا درد ہے میری سجدہ ریزی چمک اٹھے جو نصیب میں تیرا درد ہے یہ دعا ہے سید تیری ہر نظر ہے وہ کیمیا جو گدا کو کرتی ہے تیری ہر نظر ہے وہ کیمیا جو گدا کو کرتی ہے بادشاہ میرے حال پر شہ بحر پر میرے حال پر شہ بحر پر میرے حال پر شہ بحر پر تیری ایک ایسی نظر رہے میرے حال پر اے اجل ٹھہر کہ وہ آئیں گے انہیں ایک نظر تمہیں دیکھ لوں اے اجل ٹھہر کہ وہ آئیں گے انہیں ایک نظر تو میں دیکھ لوں غم مرگ کیا میرے روبرو غم مرگ کیا میرے میرے روبرو شہ دل سے اگر رہے میری کامیاب ہویا آرزو میری التجا یہ قبول کامیاب ہویا آرزو میری التجا قبول کہ نثار آپ
کے نام پر کے نثار آپ کے نام پر کے نثار آپ کے نام پر کے نثار آپ کے نام پر میری جان میرا جگر غم دہر دل سے نکال دو غم دہر دل سے نکال دو میرے آپ سے غم دہر دل سے نکال دو میرے آپ سے سوال دو میرے سر کو آپ کا در ملے میرے سر کو آپ کا در ملے میرے دل میں آپ کا گھر رہے میرے سر کو آپ کا یہ جو نظم و نسق جہان ہے یہ جو نظم و نسق جہان ہے یہ میرے حضور کی شان ہے یہ جو نظم و نسق جہان ہے یہ میرے حضور کی شان ہے وہ نہ ہو تو قطب وہ نہ ہو تو قطب جہان کا یہ نظام زیر و زبر رہے وہ نہ ہو تو قطب جہان کا وہ نہ ہو تو قطب جہان کا یہ جو نظم و نسق جہان ہے یہ میرے حضور کی شان ہے یہ جو نظم و نسق جہان ہے یہ میرے حضور کی شان ہے وہ نہ ہو تو قطب جہان کا یہ نظام زیر و زبر رہے وہ نہ ہو تو قطب جہان کا وہ نہ ہو تو قطب جہان کا یہ نظام زیر و زبر رہے مولا علی کی شان میں بڑے خوبصورت اشعار ہیں ذرا سنیے گا ملی نہ دولت عرفان بجز نگاہ علی
ملی نہ دولت عرفان بجز نگاہ علی امین راز نبوت ہے بارگاہ امین راز نبوت ہے بارگاہ علی امین راز نبوت ہے بارگاہ علی ذرا شعر سنیے فدایت ہو کیوں کر گدائے کوئے نجف فدایت گدائے کوئے نجف ہزار طور بدم ہے جلوہ گاہ علی ہزار طور بدم ہے جلوہ گاہ علی گناہگاروں کی بخشش کے دو وسیلے ہیں گناہگاروں کی بخشش کے دو وسیلے ہیں نکاح مصطفی لطف بے پناہ علی نگاہ مصطفی لطف بے پناہ اور بڑا خوبصورت شعر ہے خوشا نصیب کہ میرے لیے اڑا لائی خوشا نصیب کہ میرے لیے اڑا لائی ہوائے کوئے محمد غبار راہ علی ہوائے کوئے محمد غبار راہ علی اور مکتا ہے اٹھے گیا میں ذوالقرو اعظم
اٹھے گیا گدائے کو جائے شبیر خیر خواہ جلی گدائے کو جائے شبیر خیر خواہ جلی امین راز نبوت بارگاہ علی